اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین نجف اشرف، حوزہ علمیہ نجف اشرف، جوار امیر کائنات سے، ہیئت مصطفیٰ کے توسط سے قناۃ النعیم کے خصوصی پروگرام فیضان رمضان میں آپ کا میزبان ثابت علی سعیدی حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے اور اس کا استقبال کیسے کیا جائے، استقبال ماہ رمضان کے موضوع کو لیے ہوئے آج ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں حجت الاسلام قبلہ صفدر علی نجفی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے، جن کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ہیئت المصطفیٰ کے توسط سے قناۃ النعیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ہمیں مدعو کر کے سعادت کا موقع نصیب کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ قبلہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے، ماہ مبارک رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے؟ آیا ایسے کیا جائے جیسے عام بندوں کا استقبال کرتے ہیں، یا کوئی اور وجوہات محمد و آل محمد کی تعلیمات سے اخذ ہوئی ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان کا استقبال کیسا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو علمتم ما فی شہر رمضان لزدتم للہ شکرا۔ قبلہ، میں ایک عام دستور کا، عام فطرت کا سہارا لوں گا جواب دینے میں، کہ جیسے کہ دنیا میں دستور ہے، دنیا کی فطرت ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی مہمان آنے والا ہو، کوئی عظیم دن آنے والا ہو، کوئی مناسبت آنے والی ہو، جیسے کہ عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، تو ہم پہلے سے تیاریاں شروع کرتے ہیں، پہلے سے آمادگی کرتے ہیں، لباس کے حساب سے، طعام کے حساب سے، سیر و تفریح کے حساب سے، یعنی ہم پہلے سے ہی آمادگی کرتے ہیں تاکہ وہ جو ہمارا عظیم دن ہے، وہ جو مناسبت ہے، احسن طریقے سے انجام ہو سکے۔ تو اسی طرح میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ یہ جو ماہ رمضان المبارک ہے، یہ ایک عظیم مہینہ ہے، یہ ایک عظیم مہینہ مہمان بن کر آ رہا ہے، یہ ایک عظیم مہینہ اپنے ساتھ برکتوں اور رحمتوں کو لیے ہوئے، اپنے ساتھ مغفرت کا تحفہ لیے ہوئے ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس کا بھی ایک عظیم انداز میں استقبال کریں، اس ماہ مبارک کے شایان شان استقبال کریں، یعنی ہمارا استقبال ماہ مبارک کے لیے ہماری آمادگی سحری و افطاری سے بڑھ کر عبادت تک ہو، کہ ہم آمادگی کریں کہ ہم اس ماہ مبارک میں کس انداز سے زیادہ عبادت کر سکیں، کس انداز سے ہم اس ماہ مبارک میں اس ماہ مبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے استفادہ کر سکیں۔ کیونکہ قبلہ، ماہ مبارک وہ عظیم مہینہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات میں جتنی توجہ اس ماہ مبارک کی طرف دلائی گئی ہے، جتنی توجہ اس عظیم مہینے کی طرف دلائی گئی ہے، ایسی توجہ کسی اور مہینے کی طرف نہیں دلائی گئی۔ اتنی روایات کسی اور مہینوں کے لیے بیان نہیں ہوئی، اور مہینوں کے لیے بھی روایات ہیں، جیسے کہ شعبان و شہری، نبی اکرم کی حدیث ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اگر کوئی اس میں روزہ رکھے گا میں نبی خود اس کی شفاعت کروں گا۔ یعنی اور مہینوں کے لیے بھی روایات ہیں، لیکن جتنی فضیلت، جتنی روایات، جتنی توجہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے مومنین کی ماہ مبارک کی طرف دلائی ہے، کہ خود رسول اکرم،
خطبہ شعبانیہ میں فرما رہے ہیں ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر رمضان بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یعنی اے انسانوں، آپ کی طرف ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو شہر اللہ ہے، یعنی ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یعنی آپ کی طرف ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو خدا کا مہینہ ہے، جسے اللہ نے اپنا مہینہ بنایا ہے، اور جس مہینے کو خدا اپنا مہینہ بنائے تو یقیناً اس مہینے کی حیثیت تمام مہینوں سے ممتاز حیثیت ہونی چاہیے، ایک الگ حیثیت ہونی چاہیے۔ اور یہی سبب ہے کہ خداوند عالم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، یہ جو روزے دار روزہ رکھتا ہے یہ خالصتاً میری ذات کے لیے رکھتا ہے، تو اس کی جزا بھی مجھ خدا پر ہی ہے۔ اور میں اس حدیث کا ترجمہ کر کے اس جواب کو یہاں پہ میں ختم کرنا چاہوں گا کہ نبی اکرم بھی اسی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ماہ مبارک آپ کی طرف آ رہا ہے یہ کتنی عظمتوں اور فضیلتوں والا ہے، اگر آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ پتہ چل جائے تو یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے کہ اے پروردگار، آپ کے لاکھوں احسان، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسے دن آئے جو اتنی عظمتوں اور برکتوں والے ہیں۔ قبلہ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے بیان کیا کہ ویسے خطبہ شعبانیہ کو اگر دیکھا جائے کہ رسول خدا نے ماہ مبارک رمضان سے آنے سے پہلے اس خطبے کو بیان کیا ہے، اور اس خطبے میں بتا دیا ہے کہ یہ مہینہ جو آپ کی طرف آ رہا ہے یہ کون سا مہینہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ سوال بنتا ہے کہ کیا خصوصیات ہیں اس ماہ مبارک رمضان کی دیگر مہینوں کے اعتبار سے، اس ماہ مبارک رمضان کی کوئی خصوصیات بھی؟ بالکل قبلہ، آپ نے بجا فرمایا کہ رسول اسلام نے جو ماہ مبارک کے آنے سے پہلے اس مہینے کی طرف توجہ دلائی ہے، یا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام اس مہینے کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں، یعنی جتنی روایات میں اس کا ذکر ہے اتنا کسی اور کا ذکر نہیں، تو یقیناً اس ماہ مبارک کی بھی عظیم خصوصیات ہیں۔ اس کی پہلی خاصیت یہ ہے، رسول اسلام اپنے خطبے میں فرما رہے ہیں شہر ہو عند اللہ افضل الشہور، کہ یہ ماہ مبارک ایک ایسا عظیم مہینہ ہے جو دوسرے تمام مہینوں سے زیادہ عزت اور عظمت والا ہے۔ اور میں دوسری خاصیت اس مہینے کی بیان کروں، هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ۔ اب میں یہاں پہ ایک مثال دوں گا، لیکن یہ مثال تشبیہ کے لیے نہیں ہے کہ میں اس مثال کی خدا کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہوں، نہیں، بلکہ یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہم سمجھیں کہ دیکھیں دنیا کا دستور ہے کہ دنیا والے اگر اس کی کسی کے ہاں دعوت ہو، اگر کسی بڑی شخصیت کے ہاں، کسی سیاستدان کے ہاں یا کسی بڑی شخصیت کے عرف کے حساب سے ان کی دعوت ہو تو بعد میں وہ فخر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میری فلاں صاحب کے ہاں دعوت تھی۔ لیکن یہ مہینہ ایک ایسا ہے جس میں آپ کا میزبان کوئی دنیاوی عام شخصیت نہیں ہے، آپ کا میزبان وہ ہے جو آپ کا خالق ہے، آپ کا مالک ہے۔ بس آخری میں 2 جملوں میں اپنے جواب کو مکمل کروں گا کہ اب یعنی یہ جو میزبانی ہے یہ محدود نہیں ہے چند گھنٹوں تک، چند دنوں تک، 30 دن آپ میزبان ہے، خدا آپ کا مہمان ہے۔ جب آپ کے 30 دن خدا کے لیے ہوئے تو اب آخری جملہ یہ کہ آپ کے انعامات کیا ہیں۔ اب 30 دن جو آپ خدا کے مہمان بن رہے ہیں تو آپ کے انعام کیا ہیں؟ تو خداوند عالم فرما رہا ہے اگر آپ میرے میزبان ہیں، جو رسول اسلام نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ خدا کے مہمان ہیں اور خدا آپ کا میزبان ہے، دن و رات جب آپ کے خدا کے ہوئے، آپ خدا کے دسترخوان پہ ہیں، تو آپ کا انعام یہ ہے انفاسکم فیہ تسبیح
नौमुकुम फ़ीह इबादा व अमलकुम फ़ीह मकबूल व दुआउकुम फ़ीह मुस्तजाब। अगर आप अल्लाह के मेहमान बन रहे हैं तो उस वक़्त आप अगर कोई सांस लें तो तस्बीह का सवाब, अगर आप नींद करें तो इबादत का सवाब, अगर आप दुआ मांगें तो वो कबूल होगी, यानी हर अमल आपका कबूल हो। माशाल्लाह क़िबला, बहुत प्यारी बातें हैं, लेकिन वक्त का दामन हमें इजाज़त नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया क़िबला, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर फैज़ान रमज़ान का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह हम अगले प्रोग्राम में आपसे मिलते हैं। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।